تو اس کے بعد لیکن آج کی بحث بھی جو حکومتی رہنما ہیں ان کی طرف سے پی ٹی آئی کی عدم شرکت کے حوالے سے رہی، اور دوسرا پرائم منسٹر صاحب نے جو گفتگو کی ڈاکٹر صاحب وہ تھی کہ پی ٹی آئی کے دور کی جو پالیسی تھی دہشت گردوں کو پاکستان لانے کی، آباد کرنے کی، اس کا خمیازہ وہ کہتے ہیں ہم آج تک نیشنل ایکشن پلان پہ وہ کہتے ہیں عمل درآمد آپ کے دور میں روک دیا گیا. سو اب آپ لوگوں کے پاس کم از کم، کیونکہ ہم ایک مطالبہ کرتے ہیں پاکستان کی جو تمام معاملات کے اوپر نظر رکھنے والے یا فکر رکھنے والے لوگ ہیں کہ ماضی کی غلطیوں کا احاطہ ہوگا تو ہم آگے بڑھ پائیں گے. پی ٹی آئی بھی سوچتی ہے کہ اس وقت آپ کی سمت درست نہیں تھی، بے شک وہ صریحاً صرف سیاستدانوں کے فیصلے نہیں تھے، آج جنرل باجوہ کا کوئی ذکر نہیں ہوتا، اس وقت کے آرمی چیف تھے، لیکن پھر بھی آپ کم از کم اس کو تو تسلیم کریں کہ ایک جو آپ لوگوں کی سمپتی تھی وہ بیک فائر کی، اس کا فائدہ نہیں ہوا پاکستان کو. دیکھیں ایسا ہے کہ بڑا آسان کام ہے بیٹھ کے اس منصب پہ بیٹھ کے جھوٹ بولنا، اور اس کو اگر آپ وہ 10 بندے ان کے سامنے بٹھا دیں نا، وہ ان کو ایک ایک بات کہیں گے، ان کو کہیں گے کہ جی 4 مارچ کو 2023 کو ایک پاکستان اور افغانستان کے طالبان وہ ڈسکشنز کر رہے تھے، تحریک طالبان کی ری سیٹلمنٹ کا پلان ڈسکس کر رہے تھے، اور خواجہ آصف صاحب وہاں پہ ان کے ساتھ ہاتھ ملا رہے تھے. فیک نیوز مت آگے بڑھائے گا، اس کی اسی سٹوری میں آگے لکھا ہوا کہ انہوں نے آپ لوگوں کے دور کی پالیسی سے اختلاف کیا تھا. ٹھیک ہے نا، اختلاف نہیں، اس کے دوران میں لوگ 2022 میں آ کے جمع بھی ہوئے تھے، لوگ وہاں پہ آ کے سیٹل بھی ہوئے تھے. نمبر 2 اس میں جو ہمارے دور میں جب بات ہوئی تھی، یہ جب بات ہوئی تھی اس میں the proposal were 2 people. ایک جنرل باجوہ صاحب تھے، یوسف فیض امین صاحب تھے. اس میں ہماری ہی شیرین مزیری صاحبہ نے اور 6-7 لوگوں نے ان کا کیبنٹ میں جا کے ان کا کہا تھا کہ یہ غلط ہو. اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب کیوں دفاع کر رہے تھے پبلکلی آ کے پھر اس بات کا؟ سنیں، جب فائنلی ڈسکشن جب ہو جاتی ہے اس کے بعد اوبویسلی جب ساری ڈیٹیلنگ بریفنگ ہو جاتی ہے اس کے بعد انہوں نے کہا تھا. لیکن میں ایک بات بتا دیتا ہوں، اگر آپ خان صاحب نے اس کا ایسے دفاع کیا تھا جیسے یہ ان کا برین چائلڈ ہے، یہ ان کی ذاتی رائے ہے. سن لیں دیکھیں اس کے بعد میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. اگر آپ نے ان چیزوں کو ایڈریس کرنا ہے نا تو آپ نے تھوڑا سا ہسٹری سے دیکھنا ہوگا کہ باقی دنیا میں کیا ہوا. میں ابھی آپ کو بریک میں بتا رہا تھا کہ آپ ذرا پوچھیں کہ یہ آئی آر اے کے ساتھ کیسے ڈیلنگ ہوئی تھی. آئی آر اے 30 سال تک مسلسل انگلینڈ کے انہوں نے ناک میں دم کر کے رکھا ہوا تھا. مطلب 300 کے قریب کتنے ان لوگوں نے وہ بومنگ وغیرہ کی تھی، میجر بومنگز کی بات کر رہا ہوں میں، وہ کی ہوئی تھی. اس کے بعد کیا ہوا تھا، اینڈ میں اس کے پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہوئی تھی. آپ جا کے دیکھیں منیلا میں کیا ہوا تھا، اس میں بھی پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہوئی تھی. آپ جا کے دیکھ لیں کہ یہ سری لنکا میں کیا ہوتا ہے. دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ نے ان کے ساتھ کرنا ہے. اب جو ٹیررزم ہے اٹس اے ویری ڈفرنٹ بال گیم، اس کے ملٹی ڈائمینشنز ہیں، اس کی جو 7 میجر کازز ہیں ان میں سے یہ سوچ جو جنرل باجوہ، جنرل فیض اور عمران خان تینوں کی ایک طرح کی سوچ تھی ان کو آباد کرنے کی، یہ غلط تھی یا درست تھی؟ دیکھیں مجھے اس کے ڈیٹیل نہیں پتا، لیکن میں آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں. جب آپ کسی چیز کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں نا، آپ کے پاس ایک ہارڈ لائنر ہوتا ہے، ایک بہت سافٹ لائنر ہوتا ہے، اور ایک درمیان والا ہوتا ہے. آپ نے ان 3 سیگمنٹس کو سیپریٹ کرنا ہے. اگر آپ نے ان کے خلاف کرنا ہے، آپ نے ہارڈ لائنرز کو ٹوٹلی آئسولیٹ کرنا ہے اور پھر ان کو ایڈریس کرنا ہے with the operations. اور باقی لوگوں کے ساتھ آپ نے ایڈریس کر کے ان کا بیانیہ ان کو توڑنا ہے، ان کے جو ریکروٹمنٹ جو گراؤنڈ ہے اس کو آپ نے ختم کرنا ہے، اور ان کی جو فنڈنگ ہے ان کو روکنا ہوتا ہے. آپ نے اس کو ڈفرنٹ طریقوں سے ایڈریس کرنا ہوتا ہے. اگر آپ اس طریقے سے نہیں کریں گے، ٹرسٹ می، آپ ایک چھوڑے 20 سال تک لگے رہے آپ نہیں کر سکیں گے. الٹا یو ول انکریز دیئر بیانیہ. یہ مت ہے یا ریالٹی ہے کہ جو طریقہ پی ٹی آئی کو پتا تھا یا اس وقت کے ایک 1 پیج سیٹ اپ کو پتا تھا دہشت گردی کو قابو کرنے کا، وہ کوئی اور نہیں جانتا؟ وہ ایک جو ریہیبلیٹیٹ کرنے کی سوچ، خان صاحب اب یہ ماننا مشکل ہو جاتا ہے کہ کوئی اور زیادہ ان سے یہ خواہش رکھتا ہوگا، کیونکہ ڈیفینڈ پبلکلی وہ آ کر کرتے تھے اس کو. پھر سیکنڈلی دوسروں کو بھی بری ذمہ نہیں قرار دیا جا سکتا جو لوگ اس کے اندر شامل تھے. اور جو نظریے کا ہماری ایک یہی خواجہ آصف صاحب جب افغان حکومت آئی طالبان کی تو کہتے تھے کہ دولتیں دوسرے لوگوں کے پاس ہیں اور خدا ان کے ساتھ ہے. سو اب آج وہی مخالفت کرتے ہیں اور ہماری ریاست سمجھتی ہے کہ افغانستانی روٹ کاز ہے تمام معاملات جو پاکستان میں ہو رہے ہیں. جی مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے تمام ٹی وی چینلز پر جب گفتگو ہوتی ہے کہ سیاستدانوں نے ایسا کیا ویسا کیا، تو میں بھی اندر سے خوش ہوتا ہوں کہ شاید سیاستدانوں کے پاس اتنے اختیارات موجود ہیں کہ وہ فیصلہ سازی کے اندر اپنی بات کہہ سکیں اور منوا سکیں. اس ملک میں جس طریقے سے اس ملک کا نظام چلایا جا رہا ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ سیاستدانوں کے پاس اس میں کتنی سپیس ہے فیصلے کرنے کی یا اس کے اندر اپنی رائے دینے کی بھی، اور اس رائے کے اوپر عمل کروانے کی بھی. آج پاکستان کو 2 طرح کی دہشت گردی کا سامنا ہے. ایک جو بلوچستان میں ہو رہی ہے، جس کا تعلق علیحدگی پسند دہشت گردی کا ہے، اور ایک دہشت گردی ہے جو خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہے جس کی نوعیت مذہبی دہشت گردی کی ہے.
ان میں سے دونوں جو ایشوز ہیں اس کے اندر اگر آپ افغانستان والا اٹھا کر دیکھتی ہیں، خیبر پختونخوا والا اٹھا کر دیکھتی ہیں، تو اس میں تو سیاستدان مار ہی کھاتے رہے ہیں دونوں اطراف سے. محترم زاہد خان صاحب موجود ہیں، ان کی سابقہ جماعت ANP، پیپلز پارٹی، یہ تمام جماعتیں دہشت گردوں کی زد پر رہیں، لیکن ان تمام فیصلوں میں کوئی پولیٹیکل پارٹیز کی کوئی حیثیت نہیں تھی، نہ آج ہے. یہ فیصلہ کہ افغانستان کے اندر جو طالبان ہیں یہ پاکستان کے حمایتی ہیں، اور پاکستان جو انڈیا کا وہاں پر ایک اثر رسوخ تھا ایک زمانے میں، ہم سنا کرتے تھے کہ اس کو چیک کرنے کے لیے ایک بہت وائبل آپشن ہے اور پاکستان کی حمایت یافتہ آپشن رہی، یہ کسی سیاستدان نے بنائی تھی. جنرل مشرف کا پورا دور ہمارے سامنے رہا، لک دا ادر وے، جب دنیا بھی ہمیں کہتی تھی کہ جناب یہ جو دہشت گرد ہیں آپ ان سے روابط نہ رکھیں، لیکن ہم اس وقت بھی دنیا کی بات ماننے کو بھی تیار نہیں ہوئے. اور آج نتیجتاً ہم ایسے حال میں پہنچ گئے ہیں کہ اتنا بڑا پالیسی بیک فائر ہوا ہے کہ وہ کیا شعر ہے کہ نہ ہی خدا ملا نہ ہی وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، کہ جن کے اوپر ہم تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. اور اس وقت مجھے یاد ہے کہ بہت سے ہمارے دوست، میں بھی ان میں شامل تھا، کہ ہم کہتے رہے کہ جناب یہ جو آپ خوشی کے شادیانے بجا رہے ہیں، یہ جو ڈھول پیٹ رہے ہیں کہ شیکلز آف کہ غلامی کی زنجیریں بھی انہوں نے توڑ دی. عمران خان صاحب کا بیان تھا، خواجہ آصف صاحب نے بھی بڑھ چڑھ کر اس کے اندر اپنا حصہ ڈالا. تو تمام پاکستان کے اندر اس وقت یہی کیفیت تھی، اور ہم کہتے رہے کہ جناب یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، آپ یہ جو کرنے جا رہے ہیں اس کے نتائج آپ کو بہت جلدی بھگتنے پڑیں گے. اور تیسرے ہی دن ہم نے دیکھا، کابل کی فال کے تیسرے ہی دن ہم نے دیکھا کہ ہزاروں TTP کے دہشت گرد جو جیلوں میں پڑے ہوئے تھے ان کو رہا کیا گیا اور ان پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئی. اسی دن سمجھ آ گیا تھا کہ ہمارے ساتھ اب اگلا عمل کیا ہوگا. لیکن آج مجال ہے کہ کوئی پوچھ سکے کہ جناب یہ جو ہزاروں ہماری شہادتیں ہوئیں، اور خصوصاً پچھلے 3-4 سالوں میں جو کاسٹ ہم پے کرتے آ رہے ہیں، یہ کوئی سوال کرے گا بھی صحیح کہ جناب یہ پالیسی جس نے بنائی تھی اور یہ جو پالیسی بیک فائر ہوا اس کا ذمہ دار کون ہے؟